پاکستان میں فوج کی ملازمت انتہائی پرکشش ذریعہ معاش ہے۔ خاص طور پر فوجی گھرانے کے نوجوان اور نچلے درمیانے طبقے کے لوگ فوج میں شمولیت کو روزگار کے علاوہ سماجی اثر اور رتبے میں بہتری کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ فوجی ملازمت کا پرکشش ہونا دوسری وجوہ کے علاوہ اس کے سیاسی اثر و رسوخ اور فلاحی نظام کا مرہون منت ہے۔ فوج اپنے حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ ملازمین کا بہت خیال رکھتی ہے۔ انہیں معقول پینشن کے علاوہ شہری اور دیہی اراضی اور دیگر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جن سے فوج کے اندر یکجہتی اور یگانگت بڑھتی ہے۔ اس باب میں ہم فوج کے فلاحی نظام کا جائزہ لیتے ہوئے ریاست اور سماج پر اس کے سیاسی مضمرات کا تجزیہ کریں گے۔ فوجی بہبود۔ فوج اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراحت دیتی ہے، اس کے بارے میں میجر جنرل ریٹائرڈ آغا مسعود حسن کہتے ہیں، فوج ایک سماجی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے جو اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ سویلین اور سیاستدان اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جنرل مسعود کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج نسبتاً بہتر لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اچھی سہولتیں بھی دیتی ہے اور اس بات پر فخر کرتی ہے کہ فوجیوں کی ضرورتیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ دراصل ایسے متعدد طریقے ہیں جن کے ذریعے فوجی ملازمین کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ فوجیوں کو ملنے والی مراحت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی کوئی ٹھوس شکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا غیر مرئی سماجی اثر و رسوخ ہے جو مسلح افواج میں کام کرنے سے خود بخود مل جاتا ہے۔ گزشتہ عشروں میں فوج بتدریج اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا شعوری استعمال کرنے لگی ہے۔ چونکہ فوج اپنی برتر ساکھ کی تشہیر کرتی ہے، اس لیے لوگ بھی فوجیوں کو خود سے برتر سمجھنے لگے ہیں۔ خصوصاً پنجاب اور سرحد کے جن علاقوں سے فوج میں زیادہ بھرتی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ فوجیوں کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ چھوٹے شہروں اور دیہات میں فوج سے وابستہ لوگوں کے مسائل ضلعی انتظامیہ میں بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ فوجیوں کے لیے بہترین کلب اور گیسٹ ہاؤس میسر ہوتے ہیں اور صحت و تعلیم کی ایسی سہولتیں جو سویلین کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، فوجیوں کو بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ٹھوس مادی فوائد کی ہے، جن میں فوجی پینشن اور شہری اور دیہی املاک اور ریٹائر ہونے کے بعد ملازمت کے مواقع شامل ہیں۔ فوج کوئی 90 لاکھ سے زیادہ افراد کو فلاحی خدمات فراہم کرتی ہے، جن میں ریٹائرڈ فوجی اور ان کے اہل و عیال شامل ہیں۔ ہر سال مرکزی حکومت فوجیوں کی پینشنز پر ٹھیک ٹھاک رقم خرچ کرتی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے مالیاتی ادارے وسائل میں کفایت کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے مشرف حکومت نے فوجی پینشنوں کو فوجی اخراجات سے الگ کر کے حکومت کی مجموعی تنخواہوں کے کھاتے میں ڈال دیا اور اس طرح دفاعی بجٹ کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت سول پینشنوں سے زیادہ فوجی پینشنیں ادا کرتی ہے۔ فوجی اور سول پینشنوں میں یہ فرق اس لیے ہے کہ فوجیوں کی تنخواہیں، الاؤنس اور پینشنیں سویلین ملازمین سے بہتر ہیں۔ ان میں مسلح افواج کو ملنے والی دیگر مراحت شامل نہیں ہیں۔ سول ملازمین کو تنخواہیں بھی کم ملتی ہیں اور دیگر مراحت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ پینشن کا دار و مدار ملازمین کی انفرادی تنخواہوں پر ہوتا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے سرکاری شعبے کی تنخواہوں پر ایک تحقیق کی، جن میں 1970 کے بعد سول اور فوجی تنخواہوں کا موازنہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ 1970 کے عشرے میں سرکاری شعبے کی تنخواہیں کم ہوئیں۔ PIDE کے ایک محقق ظفر ناصر کے مطابق ہنرمند سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ان بے ہنر اور کم پڑھے لکھے ملازمین سے بہتر ہیں جو غیر منظم نجی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ سویلین سرکاری ملازم باقاعدہ یا منظم نجی شعبے کے ملازمین سے کم تنخواہیں لیتے ہیں۔ سرکاری شعبے خصوصاً فوج کی تنخواہوں اور نجی شعبے کی تنخواہوں میں فرق دنیا بھر میں مشترک ہے۔ اگرچہ امریکی فوجی پاکستانیوں سے بہتر تنخواہیں لیتے ہیں، پھر بھی یہ امریکی نجی شعبے کی تنخواہوں سے کم ہوتی ہے۔ مسلح افواج کی کم تنخواہوں کی ایک وجہ فوج کی فلاح و بہبود کا نظام بھی ہے، جو دنیا بھر کی تقریباً تمام افواج کے لیے موجود ہے۔ ہر جگہ مسلح افواج اپنے ملازمین کو اضافی مراحت دیتی ہیں تاکہ بہتر لوگ اس میں آئیں اور اس کی ملازمتیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ فوج کی پینشن یا ریٹائرمنٹ کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس سے لوگ فوجی ملازمت کی طرف راغب ہوں اور ان کا پیشہ ورانہ مستقبل بھی باقاعدہ شکل اختیار کر لے۔
اور مسلح افواج مضبوط رہیں۔ فوج کے فلاحی نظام میں ریٹائرمنٹ کے بعد کے تمام فوائد شامل ہیں، مثلاً صحت، رہائش اور دوبارہ ملازمت کے مواقع۔ امریکہ اور برطانیہ جیسی دیگر مسلح افواج بھی اسی طرح کی سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ مثلاً اکتوبر 1996 میں امریکن کانگریس نے پبلک این نمبر 104/262 منظور کیا، جس کے تحت تمام پرانے فوجیوں کو صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی۔ برطانیہ میں بھی جنگ میں حصہ لینے اور سبکدوش ہونے والے فوجیوں کے لیے خاص سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اکثر مسلح افواج اپنے فوجیوں اور ان کے اہل و عیال کی فلاح و بہبود کو اپنا فرض سمجھتی ہیں، مگر یہ صورتحال ہمیں صرف 17ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد ہی نظر آتی ہے۔ جنگ کریمیا سن 1854 سے 56 تک سپاہیوں کی ذاتی سہولتوں کا خیال بہت کم رکھا جاتا تھا اور ان کے اہل خانہ کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، تاہم جدید افواج میں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ رینڈ کارپوریشن کے محققین کے مطابق اعلیٰ مراعات دے کر فوجیوں کو ملازمت پر برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مالیاتی مراعات کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کم صلاحیتوں والے فوجی اپنی ملازمت کے دوران میں جلد ہی ریٹائرمنٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ افسروں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ 20 سال کی ملازمت کے بعد فوجی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لیں تاکہ نئے نوجوان آگے آ سکیں۔ اس طرح کی ترغیبات سے بہت سے فوجی افسر جلد ریٹائر ہو کر متبادل ملازمتیں ڈھونڈنے لگتے ہیں اور انہیں مکمل مراعاتی پیکج فوج سے ملتا رہتا ہے۔ پاکستانی فوج کا عمدہ صلاحیتوں کے لوگوں کے لیے اپنی فوج میں کشش پیدا کرنے اور انہیں اپنے یہاں ملازمت میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہیں متعدد ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ بہبود کا پیکج پیش کرتے ہیں۔ بہبود کا نظام مستقبل میں مالی اور معاشرتی تحفظ پیش کرنے پر منحصر ہے، جن کی افسروں اور جوانوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر رہائشی مکانوں، زرعی اور شہری زمینوں کی فراہمی کا مقصد اس دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جو ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد مکانات یا زندگی گزارنے کے متبادل ذریعوں کی تلاش میں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی مراعات پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں اور بہتر صلاحیتوں کے افسروں کو بھرتی کرنے اور انہیں ملازمت میں رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ بہرحال اس مفروضے کو ثابت کرنے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔